خونی رات قسط نمبر 2 نوٹ کمزور دل حضرات اس ویڈیو سے دور رہے۔ گھٹی گھٹی سی ایک چیخ سنی اور میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ میرے قدموں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کچھ تو سردی کی وجہ سے اور کچھ خوف کے سبب میرے پیر کانپ رہے تھے۔ نتیجتاً میں زیادہ دیر نہ رہ سکا اور کمرے کی دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اندر کمرے میں مجھے کچھ غیر معمولی سرگرمی سی محسوس ہوئی۔ خوف کے وجود میں اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ کے دباؤ سے دروازے میں جھری پیدا ہو گئی۔ میں آہیں بھری سی آنکھ لگا دی۔ پھر مجھے کمرے میں جو ہولنار منظر نظر آیا اس نے میرے حواس گم کر دیے۔ خوفناک چہرے والا ایک اجنبی میرے ابا کے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا خنجر تھا۔ ابا کا لحاف زمین پر پڑا تھا۔ پہلے جلدی کرو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے واپس گاؤں بھی پہنچنا ہے۔ کمرے میں ایک سرگوشی گونجی اور میرے نگاہ دوسرے اجنبی پر پڑی جو میرے اماں کے پلنگ کے سرہانے کھڑا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرا ابا اب تک کس طرح بے خبر سو رہا ہے۔ وہ تو بڑی چوکنا نیند سوتا تھا اور ذرا سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ یہی حال اماں کا بھی تھا۔ وہ بھی اپنی پلنگ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ دونوں اجنبی کمرے کے کھلی ہوئی کھڑکی ہی سے اندر آئے ہوں گے۔ میں یہ سمجھ گیا تھا۔ ابا کے اوپر جھکے ہوئے خوفناک چہرے والے اجنبی کی بائیں رخسار پر کسی زخم کا گہرا نشان تھا۔ اس نشان نے اس کے چہرے کو مزید ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی گھنی مونچھیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں جیسے شعلے اگل رہے تھے۔ میں ذرا اس کی بے ہوشی گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر تو کہتا ہے تو خوفناک چہرے والا کسی سانپ کی طرح پھنکارا اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر خنجر بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے لمبا خنجر میرے ابا کے سینے میں اتر گیا۔ دہشت کی وجہ سے میری قوت گویائی سلب ہو گئی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری چیخ سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سینے سے خنجر باہر آتے ہی میرے ابا کا جسم تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابلتے دیکھا۔ اجنبی نے دوسرا وار کیا۔ یہ وار اس نے ابا کی گردن پر کیا تھا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گردن سے بھی خون ابلنے لگا تھا۔ اب اس سمپلوئے کو بھی ختم کر دیے۔ خوفناک چہرے والے کے ساتھی کی آواز بھری وہ ہاتھ سے میرے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ابا کے ساتھ ہی پلنگ پر سو رہا تھا۔ ابا کے سینے اور گردن سے ورس ابلتے ہوئے خون میں میرا چھوٹا بھائی بھی جیسے نہا گیا تھا۔ دوسرا قسط جلد سے جلد اپلوڈ